بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم میں 5 کام کرنا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جن چیزوں کو کن فیکون کہہ کر پیدا فرمایا، ہر وہ چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن 5 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہی ہوں جن کو کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک سکتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، جو کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہے۔ اس سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبادت کا مہینہ ہے۔ تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام آدمی بھی اگر ہم کر لیں، عام دنوں میں بھی کر لیں، تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ کون کون سے وہ کام ہیں؟ 5 کام ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، پانی پلانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی اپنا پرایا پانی مانگے تو اسے پیاسے کو پانی پلا دینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی شخص کو پانی پلانے سے انکار کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کا دن اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اور اگر آپ سے کوئی پانی مانگے تو اسے فوراً پانی پلا دے۔ یاد کریں کربلا میں شہدائے کربلا کو اس درد اور پانی کی تکلیف سے گزرنا پڑا تھا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا ہے۔ اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکی کا اجر دے گا۔ اور بروز قیامت میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، یا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، حق تعالیٰ ایسے بھوکے کے عالم میں اس کو کھانا کھلائے گا، رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھانا کھاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ پتھر کھا لیا ہو۔ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری اماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ نمبر 2، کسی پر ظلم کرنا۔ ظلم کرنے سے ڈرو، بے شک دنیا میں ظلم کرنا نہایت قیامت کے دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے، یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا وہ شخص روز قیامت اتنے اندھیرے میں رہے گا۔ روز قیامت جب لوگوں کو حساب و میزان کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے، جبکہ مومنوں کو اس وقت ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، اور ساتھ روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے۔
ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس میں تو ویسے بھی جہاد کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے، قتل کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لڑائی نہیں کی جاتی، اور یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو سوچیے ایسے کام کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی طرف ہم بہتان لگائیں، کسی پر تہمت لگائیں، تانا زنی کریں، کسی کی طرف کیچڑ اچھالیں، تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی نہیں آپ کو کسی کے ہاتھ سے ماریں، بلکہ آپ اگر زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو بھی تکلیف نہ دیں، اس کے پاس کے لوگوں کو بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ حرمت والے مہینوں کی خاص بات ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے آپ کو کسی پر ظلم نہیں کرنا، ناحق ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایذا نہیں پہنچانی، کسی پر تانا زنی نہیں کرنی، بلکہ اپنے حسن اخلاق سے سب کے دل کو جیتنا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے، اور تم اپنے نفس پر یہ صدقہ کرتے ہو، یعنی سوچنے کی، کسی کو آسانی دینا، کسی کو اپنے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے، تکلیف سے بچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ سمجھے۔ تو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں کوشش کریں کہ نیکیوں کے کام زیادہ کریں اور ایسے کاموں سے بچیں جن سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، عذاب میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے کام دنوں میں بھی نہ کریں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر ایسے کاموں سے آپ بچیں، ورنہ وہ انسان ذلیل و رسوا ہوگا جو شخص ان کاموں کو فخر سے کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم محرم الحرام کے عظیم الشان مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں اور دوسرے کے دلوں کو جیتیں، کسی کا دل توڑے نہیں۔ نمبر 3، غرور کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانند، یعنی چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈانپے رکھے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائیں گے جس کا نام بونس ہے، اور اس نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ والے ہوئے پانی میں جھونکے گا، جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، حرمت والا بابرکت مہینہ ہے۔ اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں ہر گناہ اور غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جھوٹے شخص پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ محرم الحرام ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سچ بولیں، لیکن جھوٹے انسان کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پھر سوچیں کتنا عذاب آئے گا اس شخص پر جو محرم کے مہینے میں جھوٹ بولے گا۔ نمبر 5، غیبت کرنا۔ غیبت کرنا یعنی کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا اور اس کی بری بات بتانا۔ محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں کسی کی غیبت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا جب کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، تو اس شرمناک بات سے بچنا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، قرآن مجید کی سورۃ حجرات میں غیبت کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔